بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث جس کا تعلق نماز کے ایک عمل سے ہے، اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسی۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ ثابت بنانی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ حضرت انس وہ کام کرتے کہ میں تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے رہتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث کے جن راوی کا ذکر ہوا سب سے پہلے وہ حضرت ثابت البنانی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انس ابن مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا انی لا آلو، میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، بلکہ مکمل طور پر ویسے ہی نماز پڑھاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو انس ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز اپنے ساتھیوں کو پڑھائی، اور اس بات کو روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت ثابت البنانی۔ ان کا نام ثابت ابن اسلم البنانی، اور ان کا شمار ہے؟ تابعین میں ہیں۔ ثقہ اور عابد شخصیت تھی، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے خوب زیادہ ان سے روایت کی۔ ان 3 میں سے ایک حضرت ثابت ابن اسلم البنانی، اور مزید 2 اگر دیکھا جائے تو حضرت قتادہ ہیں اور حضرت امام زہری رحمہم اللہ جمیعاً۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک اہم شخصیت حضرت ثابت البنانی
رضی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ ثابت البنانی انس ابن مالک کی معیت، ان کے ساتھ ان کی جو ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا تقریباً کیا ہے، جیسے کہ بعض اہل علم نے بتایا کہ 40 سال ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے گزارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال کی جو مدت ہوتی ہے ایک طویل مدت ہوتی ہے، جس میں بہت ساری باتیں کیا ہے حضرت ثابت البنانی نے کیا ہے انس ابن مالک سے کیا ہے نقل کی ہوگی اور روایت کی ہوگی۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے، جس طرح ثابت ابن اسلم البنانی نے فرمایا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا انس ابن مالک خادم رسول نے؟ انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا۔ فرمایا انس ابن مالک نے کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، میں لا آلو مطلب میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا کہ ویسے ہی تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت ہے، اور اسی طرح نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے۔ یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی اپنے کسی ساتھی پر نماز پڑھتے ہوئے، جو کہ ساتھی نماز پڑھا صحابہ کرام میں سے کوئی، اور اس کی نماز میں کوئی کمی کوئی خلل پائے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو مختلف پہلوؤں سے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا اور سکھایا۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا ہے یہ بات ہمیں بتائی، کیا بتایا؟ انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا بلکہ ویسے ہی نماز پڑھاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھ کر یا پڑھایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ثابت البنانی نے انس ابن مالک کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ انس ابن مالک اپنے ساتھیوں کو، جن میں سے ثابت البنانی ہیں، نماز پڑھا کر کے انہوں نے دکھایا اپنے ساتھیوں کو، یعنی انس ابن مالک نے اپنے ساتھیوں کو، اور انس ابن مالک نے جو نماز پڑھ کے دکھایا ویسے ہی نماز پڑھ کے دکھایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ یہ بات ثابت البنانی نے بیان کی۔ اب جو اصل بات ہے جس کی طرف ثابت البنانی نے اشارہ کیا اور فرمایا فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، میں نے انس کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے نماز میں دیکھا جو کہ تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ انس کو یعنی انس ابن مالک کو نماز میں ایک ایسا عمل کرتے دیکھا میں نے جو کہ تم وہ عمل نہیں کیا کرتے ہو۔ قال ثابت نے کہا فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، انس نماز میں ایک ایسا عمل کیا کرتے تھے لا اراکم تصنعونہ، میں تمہیں وہ عمل کرتے ہوئے نماز میں نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ثابت البنانی نے پوچھا، آگے بتایا، ذکر کیا ثابت البنانی نے کہ وہ کون سا عمل انس ابن مالک اپنی نماز میں کیا کرتے تھے اور تمہیں وہ عمل کرتے نہیں دیکھتا ہوں۔ اس عمل کا ذکر کیا اور فرمایا كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسی، جب انس ابن مالک نماز میں رکوع سے اٹھتے، یعنی قیام کی حالت تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کی حالت میں قیام سے رکوع میں منتقل ہوئے، فرماتے ہیں ثابت اذا رفع رأسه من الركوع، جب انس ابن مالک اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، یعنی رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، انتصب قائما، تو بالکل کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو جاتے حتی یقول القائل قد نسی،
یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ نہ بھول گئے ہیں، یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہتے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ دیکھنے والا کہتا یا کہنے والا کہتا قد نسی، انس ابن مالک سجدے میں جانا کیا ہے، بھول گئے ہیں۔ یہ انس ابن مالک یہ بھول گئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہی رہ جاتے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، اور جب انس ابن مالک سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے اور بیٹھتے، مکث تو بیٹھے رہ جاتے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا قد نسی، کہ انس ابن مالک کیا ہے، بھول گئے ہیں دوبارہ سجدے میں جانا، یا انس ابن مالک بھول گئے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہیں۔ تو یہ بات یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں بالکل کمر سیدھی رکھنا اور سجدے سے اٹھ کر دیر تک بیٹھے رہ جانا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بارے میں ثابت البنانی نے کہا کہ انس ابن مالک یہ کیا کرتے تھے اور تمہیں ایسا کرتے کیا ہے نہیں دیکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ اس حدیث سے ثابت البنانی نے جو انس ابن مالک سے روایت کیا، پھر انس ابن مالک کے بارے میں جو ثابت البنانی نے بتایا وہ یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھی رکھنا اور اسی طرح کمر سیدھی کر کے کھڑے رہ جانا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے رہنا، بیٹھ جانا، یہ انس ابن مالک نے اسی طرح نماز پڑھ کے ہمیں کیا ہے دکھایا۔ اور انس ابن مالک نے یہ نماز جو پڑھ کے دکھائی ویسے ہی نماز پڑھ کے دکھائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور ساتھیوں کو نماز پڑھ کے دکھائی تھی۔ تو گویا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی کر کے کھڑے رہنا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا جو ہے یہی طریقہ رہا۔ اسی لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی کرنے سے پہلے سجدے میں چلے جانا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بجائے صرف سر اٹھا کر کے تھوڑا ہی اوپر آ کر دوبارہ سجدے میں چلے جانا، یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نہیں تھا۔ اس سے کیا ہے اجتناب، اور اس سے کیا ہے ہمیں کیا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے حضرات تو مشاہدے میں ایک چیز ہے کہ بعض حضرات لا علمی ہی کی بنا پر اس قسم کی حرکت ان سے سرزد ہو جاتی ہے کہ نماز میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو کمر سیدھی کر کے کھڑے ہونے کے بجائے تھوڑی دیر سیدھا کیا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا اگر سجدے سے اٹھتے ہیں تو برابر بیٹھ جانے کے بجائے کچھ دیر وہ کیا ہے دوبارہ کیا ہے سجدے میں پھر جو ہے چلے جاتے ہیں یا اٹھ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے اجتناب کیا جائے، یہ نماز میں خلل اس سے کیا ہے واقع ہوتا ہے، کیونکہ جو انس ابن مالک سے مروی ہے وہ یہ کہ رکوع سے جب اٹھتے تو کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جاتے کچھ دیر تک، یہاں تک کہ دیکھنے والا کہتا کہ شاید آگے سجدے میں جانا کیا ہے بھول گئے ہیں، یعنی اتنی دیر کھڑے رہتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کچھ دیر تک کھڑے رہ جائے تو ایسے ہی خاموشی کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرنا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی جو ہے دیگر جو ہے دوسری دعائیں ہیں ان کا کیا ہے اہتمام کرنا کیا ہے مقصد ہے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جانا، ان اذکاروں کا یا اس دعا کا اہتمام کیا جائے جس دعا کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور مکمل طور پر کیا ہے اس دعا کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ دعا اسی وقت جو ہے مکمل طور پر پڑھ سکے گا ایک نمازی جب کچھ دیر جو ہے وقت دے گا اور کچھ دیر کیا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر سیدھی کر کے جو ہے کھڑے رہے گا۔ اور یہی معاملہ ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد یعنی دو سجدوں کے درمیان کا معاملہ، دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے رہ جانا،
یہ نماز کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا، جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز پڑھ کے جو ہے بتایا۔ اور 2 سجدے کے درمیان جو ہے اگر دیکھا جائے، اگر وقت دیا جائے گا تبھی جو ہے نبی کی جو ہے سنت پر عمل ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے درمیان دعا کا اہتمام کیا کر لیتے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وجنبنی۔ ان دعاؤں کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب اگر 2 سجدے کے درمیان کا وقت جو ہے اگر وہ وقت نہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دعا کا کیا ہے اہتمام نہیں کر سکتے، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو لاپرواہی یا لا علمی کی بنا پر یہ جو حرکت سرزد ہو جاتی ہے نماز میں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد مکمل کھڑے ہو جانے کے بجائے کچھ دیر جل از جل جو ہے سجدے میں چلے جانا، یا 2 سجدوں کے درمیان برابر بیٹھنا نہیں، یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے مخالف عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، ادھر جو ثابت البنانی نے کہا کہ حتی یقول القائل قد نسی، کہ یہاں تک کہ کہنے والا کہتا ہے کہ انس ابن مالک بھول گئے ہیں رکوع سے سجدے میں جانا یا پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں جانا، یعنی اتنا لمبا وقت ہوتا رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کمر سیدھی رکھ کر، یا 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہ جاتے انس بن مالک کہ دیکھنے والا کہتا کہ شاید اگلا جو عمل ہے رکوع سے سجدے میں جانا اور پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں جانا، یہ کیا ہے بھول گئے۔ تو اتنا لمبا وقت جو ہے انس ابن مالک جو ہے دیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طویل جو وقت کا ذکر ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی جو نماز ہوا کرتی تھی حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لمبی نماز ہوا کرتی تھی، تو اسی کے حساب سے جو ہے ہر عمل جو ہے دوسرے عمل کی جو ہے مناسبت رکھتا، یہ نہیں کہ ایک جو ہے عمل مختصر ہوا طویل ہوا، قیام طویل ہوا تو رکوع بھی کیا ہے یا سجدہ بھی مختصر ہوتا، بلکہ جس طرح قیام طویل تھا لمبا تھا، اسی طرح رکوع سجدہ بھی جو ہے کچھ لمبا ہوا کرتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بنسبت قیام کے کیا ہے کچھ مختصر ہوا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر سیدھی رکھنا اور 2 سجدوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے رہ جانا، اس پر جو ہے عمل ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے نماز میں کیا ہے ہمارے کیا ہے خلل پایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی کیا ہے اصلاح فرمائیں، ہماری نمازوں میں جو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا کچھ کمی رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کمیوں کو جو ہے دور کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور نماز ویسے ہی پڑھنے کی توفیق دے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں کیا ہے بتایا ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔